اگر چاہتے امام حسین تو کربلا کے میدان سے واپس جا سکتے تھے، کہتے کہ میں مسلمان ہوں ہی، کلمہ پڑھتا ہی ہوں، پھر مجھے کیا ٹینشن ہے، یزید جو کر رہا اس کا اعمال جانے۔ لیکن نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ اگر آج میں یزید سے ہاتھ ملا لیتا ہوں، اگر آج میں یزید کے بولنے پر چپ ہو جاتا ہوں، اگر آج میں یزید کے بدبختیوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں، اگر آج میں یزید کے احکاموں کو نظر انداز کر دیتا ہوں، اگر یزید کے باتوں کا جواب نہیں دیتا تو کل قیامت تک میرے نانا کی امت غلط فہمی میں پڑی رہے گی، غلط فہمی میں پڑی رہے گی۔ اور یزید کا کام شروع ہو چکا تھا شریعت میں رد و بدل کرنا۔ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا تھا، اسے مت کہیے کہ نمازی نہیں تھا، لیکن تواریخ کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا ہی نہیں۔ نماز پڑھتا تھا، میں بھی کہہ رہا ہوں نماز پڑھا تھا، لیکن دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا تھا، دکھاوے کے لیے، لوگ دیکھیں تو سمجھے کہ میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں، لیکن حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اور امام حسین کربلا میں گئے، ان کے گھر کا جھگڑا نہیں تھا، ان کے خاندان کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے محبوب کی شریعت کے لیے، اللہ کے محبوب کی شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گئے کربلا میں۔ کربلا میں جانے کے بعد یزید نے کہا کہ حسین اگر تم مجھ سے ہاتھ ملا لیتے ہو تو میں تمہیں دولت اور حکومت سب دے دوں گا۔ حسین نے کہا کہ نہیں نہیں یزید، تو غلط سوچ رہا ہے، تو کسی غلط شخص کو